شہد میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی شفا رکھی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ شہد کی مکھی دن رات کی انتھک محنت سے شہد تیار کرتی ہے۔ اس میں اللہ نے قدرتی مٹھاس رکھی ہے۔ قرآن پاک میں شہد کی مکھی کا ذکر اتنی اہمیت سے کیا گیا ہے کہ ایک پوری آیت اس کے نام پر نازل کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، اس میں شفا کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن یقین کرنے والوں کے لیے شہد کی انسانی جسم کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ دین اسلام کا ترائے امتیاز ہے کہ یہ اپنے پیروکاروں کو افراط و تفریط سے بالا تر رکھ کر شاہراہ اعتدال پر گامزن رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ کسی بھی شعبہ سے متعلق اس کے ارشادات و فرمودات کا جائزہ لیا جائے تو وصف اعتدال اس کے ہر جز میں واضح نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان مصائب و تکالیف، امراض و اسقام کا شکار ہوتا ہے تو شریعت اس کو اپنے پروردگار کی طرف رجوع اور اس سے توبہ و استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ جائز اسباب اختیار کرنے کی تعلیم بھی دیتی ہے، بلکہ بہت سی بیماریوں کا علاج خود شریعت مطہرہ نے انسانیت کے فائدے کی خاطر تجویز بھی فرما دیا ہے، جس کا علم احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اسی کو دنیائے حکمت میں طب نبوی کے عنوان سے مرسوم کیا جاتا ہے۔ اسلام سے قبل تاریخ کے جائزے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور میں طبی علم تقریباً بلایا جا چکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ طبی علاج و معالجہ کو غیر دینی عمل تصور کیا جاتا تھا، مشرکانہ جھاڑ پھونک کا عروج تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ان فرسودہ خیالات و اعتقادات سے نجات ملی اور علاج و معالجہ کا صحیح اور دینی تصور قائم ہوا۔ چنانچہ مشہور مورخ ڈگلس گیتھری بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ مسلمانوں میں طبی سائنس کی گہری دلچسپی اور فروغ کی اصل وجہ وہ ارشادات اور احکامات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دیے تھے۔ اسی طرح بعد کے ادوار میں بھی جب یورپ اور اس حوالے سے انحطاط کا شکار تھا تو دنیا اسلام کے زعمائے طب نے طب اسلامی کو فروغ دیا، جس کی گواہی دیتے ہوئے ڈونالڈ کیمبل اپنی کتاب عربین میڈیسن میں اس طرح رقم تراز ہے: اسلامی سائنس کے فروغ کے دور میں یورپ تاریکی کے دور سے گزر رہا تھا۔ آگے لکھتا ہے، جن دنوں عیسائی دنیا تاریک دور سے گزر رہی تھی، اس وقت اسلام کے عالموں نے علم و طب میں حیرت انگیز سرگرمیوں کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ طب اسلامی کی اہمیت اور اہل اسلام کی اس میں ترقی اور برتری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی بہترین ہسپتالوں کی بنیاد بغداد، دمشق، قاہرہ، غرناطہ، قرطبہ اور اشبیلیہ وغیرہ میں پڑی، اور مسلم اتباع کے القانون اور الحاوی جیسی تصنیفات کو یورپ کے میڈیکل یونیورسٹیوں میں 600 سال سے زیادہ عرصے تک پڑھایا جاتا رہا ہے۔ لیکن صد افسوس کہ طب نبوی جو دنیا اسلام کا ایک مقدس موضوع فکر و مطالعہ تھا، جس کی روشنی میں تجاویز کردہ امور دعا اور غذا کا بہترین مرکب اور قدرتی فوائد سے بھرپور ہوا کرتا تھے، وہ اب محض کتابوں کی نظر ہو کر رہ گیا ہے۔ اور بقول حکیم سعید، افسوس کے تیرگی خرد نے ارنگی اثر خاضر نے آج کی دنیا اسلام کے زعمائے طب کو مرکز سے گریز بنا دیا ہے، اور وہ خود بھی آواز مغرب سے ایسے مرعوب ہوئے کہ اپنے ورثہ ہائے علم کے ناقد بن گئے، پھر یہ تنقید و تنقیص میں بدل گئی۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ طب سے متعلق ذخیرہ احادیث کو امت کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس حوالے سے حکمائے اسلام کی تحقیقات اور تجاویز کو اہل اسلام کے سامنے اجاگر کیا جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذیل میں شہد سے متعلق فرمودات نبویہ
کو بیان کروں گی۔ لفظ شہد اردو زبان کا لفظ ہے۔ فارسی اور ہندی میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور عربی میں اس کو اصل، انگریزی میں ہنی، فرانسیسی میں میل، یونانی میں مالی اور بنگالی میں مدو کہا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے شہد کو باعث شفا قرار دیا ہے، چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے فیہ شفاء للناس۔ یہ ترجمہ سورہ نحل کی آیت نمبر 49 سے لیا گیا ہے۔ اس شہد میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس آیت کے تحت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب اپنی شہرۂ آفاق تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کی قاطع دلیل موجود ہے کہ ایک چھوٹے سے جانور کے پیٹ سے کیسے منفعت بخش اور لذیذ مشروب نکلتا ہے، حالانکہ وہ جانور خود زہریلا ہے۔ زہر میں سے یہ تریاک واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی عجیب مثال ہے۔ پھر قدرت کی یہ بھی عجیب صنعت گری ہے کہ دودھ دینے والے حیوانات کا دودھ موسم اور غذا کے اختلاف سے سرخ و زرد نہیں ہوتا اور مکھی کا شہد مختلف رنگوں کا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف لونہا۔ ترجمہ، اس کی پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، شہد جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں۔ محسن انسانیت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے بھی شہد کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہوتا ہے، جن میں سے چند کا ذکر یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن تک صبح میں شہد چاٹے تو اس کی کوئی بڑی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں، 2 باعث شفا چیزوں کو لازم پکڑ لو، نمبر 1 شہد اور نمبر 2 قرآن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بڑی جامعیت کی حامل ہے۔ اس میں طب الہی و بشرا، دوا و عرضی و سما اور طب جستی و نفسی کو جمع فرما کر دونوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا جسمانی امراض کے لاحق ہونے کی صورت میں جس طرح اتباع و حکماں کی طرف رجوع کر کے علاج کرانا سنت ہے، بالکل اسی طرح روحانی امراض، تکبر، عجب، حسد اور ریا وغیرہ سے اپنے قلب کو پاک رکھنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، علماء کی رہنمائی میں احادیث کا مطالعہ اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کر کے اپنی اصلاح کروانا بھی لازم اور راحت دنیاوی اور اخروی کے حصول کے شاہ کلید ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد مرغوب تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا، میرا بھائی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کو شہد پلاؤ۔ وہ دوسری بار آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شہد پلانے کی تاکید کی۔ اس طرح تیسری مرتبہ بھی جب چوتھی بار بھی آ کر اس نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام تو سچائی ہے، اس کو پھر شہد پلاؤ۔ اس نے اس مرتبہ جا کر جب شہد پلایا تو اس کو شفا نصیب ہو گئی۔ اس حدیث سے امراض بطن میں افادیت شہد کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ طب کی ایک بنیادی اور اہم ترین اصول کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے کہ کسی بھی مرض کے علاج کے لیے دوا کی مقدار، اس کی کیفیت اور مریض کی قوت کی رعایت اور لحاظ رکھنا دوا کی مفید ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں چوتھی بار شہد کے استعمال کرنے پر مرض سے افاقہ حاصل ہوا۔ شہد کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اہتمام سے اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔
آپ کا معمول تھا کہ صبح کو شہد کے شربت کا پیالہ نوش فرماتے اور کبھی عصر کے بعد بھی پیتے تھے۔ ان اوقات میں جب پیٹ خالی ہو اور آنتوں کی قوت انجذاب دوسری چیزوں سے متاثر نہ ہو، شہد پینا جسم کے اکثر و بیشتر مسائل کا حل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن پر اگر پھوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لیپ کر کے علاج کرتے۔ بعض لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اس شہد میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب سائنسی تحقیقات سے بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ قدرت کی طرف سے جتنی اشیاء غذا کے طور پر انسان کو مہیا کی گئی ہیں، ان میں شہد سب سے زیادہ مکمل اور جامع غذا ہی نہیں بلکہ اپنی طبی خصوصیات کی بنا پر غذا اور دوا کے طور پر لاسانی ہے۔ چنانچہ یورپ اور دوسرے ممالک میں ایلوپیتھک کی متعدد دواؤں میں اس کا بے پناہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس طرح یورپ کے ہسپتالوں میں چہرے کی حفاظت کے لیے جو فیس پیک بنائے جاتے ہیں، ان میں شہد ایک لازمی جز ہوتا ہے۔ شہد میں پھلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی ایک ٹانک پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ خود بھی خراب نہیں ہوتا اور دوسری اشیاء کی بھی طویل عرصے تک حفاظت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزارہ سال سے اتباع اس کو الکوہل کی جگہ استعمال کرتے آئے ہیں۔ ماہرین طب نے اپنی تحقیقات اور تجربات کی روشنی میں شہد کے کئی فوائد ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ شہد پیاس کو بجھاتا ہے، حافظے کو قوت بخشتا ہے اور شہد رتی رطوبتیں نکالتا ہے۔ اس کا کثرت استعمال استسقاء، یرقان، عسر البول، ورم الطحال، فالج، لقوہ، زہروں کے اثرات اور امراض سر و سینہ میں مفید ہے۔ پتھری کو خارج کرتا ہے، بصارت اور جگر کو قوت ملتی ہے۔ بھولی سینہ اسے مقوی معدہ بھی قرار دیتے ہیں۔ دانتوں کے لیے شہد ایک بہترین ٹانک ہے۔ اسے سرکہ میں حل کر کے دانتوں پر ملنا ان کو مضبوط کرتا ہے اور مسوڑوں کے ورم دور کرنے کے علاوہ دانتوں کو چمکدار بناتا ہے۔ گرم پانی میں شہد اور سرکے کے ساتھ نمک ملا کر غرارہ کرنے سے گلے اور مسوڑوں کا ورم جاتا رہتا ہے۔ نہار منہ شہد پینے سے پرانی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے، کھٹے ڈکار آنا بند ہو جاتے ہیں اور اگر پیٹ میں ہوا بڑھ جاتی ہو تو وہ نکل جاتی ہے۔ اتباع قدیم نے افیون، پوست اور بھنگ کے نشے کو زائل کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد مفید بتایا ہے۔ انسان بڑھاپے میں عموماً 3 مسائل کا شکار ہوتا ہے: جسمانی کمزوری، بلغم، جوڑوں کا درد۔ قدرت کا کرشمہ ہے کہ شہد کے استعمال سے یہ تینوں مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ شہد میں اینٹی سیپٹک خصوصیات ہونے کی بنا پر زخموں پر لگانا یا جلی ہوئی جلد پر لگانا نہایت ہی مفید پایا گیا ہے۔ چہرے سے مہاسے اور پھنسیاں دور کرنے کے لیے بہت اچھا علاج سمجھا جاتا ہے۔ طب نبوی کے مشہور مرتب علاء الدین کحال نے شہد کو اس حال کے علاوہ غذائی سمیت یعنی فوڈ پوائزنگ میں مفید قرار دیا ہے۔ طالب علموں کے لیے انتہائی مفید بتایا جاتا ہے، زیادہ دیر تک پڑھ سکنے کا باعث اور ان کی یادداشت کے بہتر رہنے کا ذریعہ ہے۔ دل کے مریضوں کو اسے پینے کے دوران دورے نہیں پڑتے۔ یہ شہد کی چند خصوصیات تھی جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قدرت کا یہ عظیم الشان تحفہ کتنی اہمیت و افادیت کا حامل ہے، جو ایک معمولی سی لطیف گشتی مشین جو ہر قسم کی پھل پھول سے مقوی عرق اور پاکیزہ جوہر کشید کر کے اپنے محفوظ گھروں میں ذخیرہ کرتی ہے، اسے حاصل کیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں کی کما حقہ قدردانی اور اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیمتی ارشادات کو اپنے سینوں سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آباء و اجداد کے حقیقی وارث بن کر ان کی علمی سرمایہ سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے قبول فرمائے۔ آمین ثم